سر ایک سوال پوچھوں آپ سے، کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ایک چیز طے کر لی ہے کہ پاکستانی سیاست میں اس طرح کا جو گروپس ہے ان کا آئندہ سے نہ وہ اس کو سپورٹ کریں گے نہ اس کو پروموٹ کریں گے؟ جی اس وقت تو نہ صرف طے ہے بلکہ پوری طرح ڈٹرمنیشن ہے. اور یہ قائم رہیں گے؟ یہ قائم رہنی چاہیے. اب مستقبل کا حال تو خدا اللہ ہی جانتا ہے، جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ قائم رہنی چاہیے. اس کے بغیر آپ ایز اے اسٹیٹ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر اسٹیٹ ہی جو ہے وہ یا اسٹیٹ کا کوئی ایک حصہ جو ہے وہ اگر ان چیزوں کو سپورٹ کرنی شروع کر دی، جس طرح سے ہوتا رہا ہے ماضی میں، جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا، تو پھر اسٹیٹ تو پھر حال پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارا ہوا ہے. کیا یہ کسی کورٹ آف لاء میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ؟ نہ میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی تنظیم ہو، اگر اس کا کوئی موقف ہو تو وہ ہائی کورٹ پہ کر سکتی ہے. ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتی ہے. ڈو یو ایکسپیکٹ کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے سنبھالا جائے گا؟ پنجاب کے اندر اس کی کافی سپورٹ بیس موجود ہے، کراچی کے اندر کافی سپورٹ بیس موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آج بھی بات ہوئی ہے کہ اگر یہ ایکشن جو ہے بالکل ان عناصر تک محدود ہو جو کہ جنہوں نے تشدد کیا ہے، جنہوں نے دہشت گردی کی ہے، جنہوں نے قتل کیے ہیں، جنہوں نے لوٹ مار کی ہے، اور میرٹ پہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ پوری قوم اور جو ہمارے علماء اکرام یا دیگر لوگ ہیں سب ایکسیپٹ کریں گے اس بات کو. سر جو دو ایکشنز ہیں، ایک 26 نومبر والا پی ٹی آئی والا ڈی چوک والا اور ایک مرید کے والا ٹی ایل پی والا، ہاں کیا یہ اوائڈیبل ایکشنز تھے؟ دیکھیں اس کے اوپر کوئی میں جو ہے وہ حتمی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتا. یہ بات جو ہے یہ موقع پہ موجود لوگ ہی اس بات کا، کیونکہ آپ کو تمام حالات سے متعلق جو ہے وہ ویریفائڈ انفارمیشن نہیں ہوتی. لیکن ویسے میں یہ بات ضرور کروں گا کہ اوائڈ ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ میں موجودہ حکومت کی اور پرائم منسٹر کی یہ پالیسی میں جو ہے وہ اس کو سامنے رکھوں گا کہ ان کی ہمیشہ اور ہر معاملے میں یہ کوشش ہوئی ہے کہ اس قسم کے جو ہے وہ ایونٹس کو اوائڈ کیا جائے. اور اس کی بڑی ریسنٹ مثال جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہے. آزاد کشمیر میں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہو چکی تھی کہ وہ بھی لوگ جو تھے وہ بڑے اگریسو تھے اور بڑے وائلنٹ تھے.